ان 1,24,000 انبیاء میں اللہ نے انتخاب کیا 313 رسولوں کا۔ اب جو 1,24,000 پیغمبر ہیں، جو انبیاء ہیں، وہ سارے کے سارے رسول نہیں ہیں۔ بھائی جڑیے گا، میں کچھ عرض کر رہا ہوں۔ ان انبیاء میں رسول کتنے ہیں؟ 313۔ اب اس 313 میں بھی اللہ نے انتخاب کیا تو 5 اولو العزم پیغمبر کو چنا۔ اب جو 313 ہیں وہ 313 رسول اولو العزم نہیں ہیں۔ جڑیے گا، میں انشاءاللہ کسی منزل تک لے کے جاؤں گا آپ کو۔ لیکن 5 کا انتخاب کیا اور ان 5 میں اولو العزم پیغمبر قرار دیے گئے۔ اب اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں پر، بعض نبیوں پر صحیفے نازل کیے اور بعض انبیاء پر کتابیں نازل کی۔ جڑیے گا، یہیں سے میں اپنے مفہوم تک آپ کو انشاءاللہ منسلک کروں گا۔ بعض نبیوں پر اللہ نے صحیفے نازل کیے اور بعض نبیوں پر کتاب نازل کی۔ چلیے اور آسان کر دوں، اور آسان الفاظ میں آپ کے اذہان تک اپنی گفتگو کو لے جاؤں۔ اللہ نے 4 نبی پر 4 کتابیں نازل کی اور بعض نبیوں پر بعض صحیفے نازل کیے۔ 1,24,000 انبیاء پر اللہ نے ہر ایک کے ساتھ صحیفے کو منسلک نہیں کیا، کتاب کو منسلک نہیں کیا۔ بھائی جڑیے گا، میرے ساتھ ہو جائیے گا۔ یعنی اللہ نے بغیر صحیفے کے، بغیر کتاب کے رسول تو بھیجا، نبی تو بھیجا، مگر ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے کتاب بھیجی ہو اور رسول نہ بھیجا ہو، نبی نہ بھیجا ہو۔ بھائی اللہ نے تنزیل کتاب پر، تنزیل صحف پر لوگوں کو متوجہ کیا کہ اللہ بغیر نبی کے نہ صحیفے بھیجتا ہے نہ کتاب بھیجتا ہے، تاکہ دنیا کو یہ خبر ہو جائے کہ بغیر کتاب کے، بھائی جڑیے گا، اللہ نے بغیر کتاب کے نبی بھیجے، مگر بغیر نبی کے کوئی کتاب نہیں بھیجی، تاکہ دنیا والوں کو یہ پیغام پہنچ سکے کہ اگر کتاب کافی ہوتی تو اللہ فقط کتاب بھیج دیتا، لیکن نبی کو بھیجا، پھر کتابیں نازل کی، تاکہ اہمیت انبیاء بھی سمجھ میں آئے، اہمیت کتاب بھی سمجھ میں آئے۔ میرے ساتھ انشاءاللہ بہت ہی مختصر سے وقت میں کچھ معروضات آپ کی سماعت عالیہ کے نظر کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ اب ہر نبی ایک جیسا نہیں ہے، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ تو بھائی جب نبی ایک جیسا نہیں تو کوئی خاکی بشر اگر یہ کیسے کہے کہ نبی مجھ جیسا، اللہ نے نبیوں کو رتبے دیے، عہدے دیے کہ ہر نبی کو عظیم رتبہ دیا جائے۔ اللہ نے 4 کتابیں نازل کی، توریت کو نازل کیا، زبور کو نازل کیا، انجیل کو نازل کیا،
اور قرآن حکیم کو نازل کیا. جب اللہ نے 4 کتابیں نازل کی، 4 آسمانی کتابیں، 4 نبیوں پر اللہ نے 4 کتابیں نازل کی. بعض نبیوں پر صحف نازل کیے، صحیفے نازل کیے. اب جڑیے گا انشاءاللہ، بہت اہم گفتگو آپ کی سماعت کی نظر کرنی ہے. لہذا اللہ نے جب قرآن کی تنزیل کے بارے میں قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب جہاں پر جس آیت میں پروردگار نے اپنی ذات کے لیے ہم استعمال کیا ہے، بھئی جڑیے گا، وہاں پہ اللہ نے کسی نہ کسی کو اپنا وسیلہ قرار دیا ہے. شاید میری بات آپ لوگوں تک پہنچ جائے. اب جب قرآن کی تنزیل کو دیکھا، جب قرآن کے نزول کو دیکھا، تو اللہ نے تنزیل میں، نزول قرآن میں وسیلہ قرار دیا جبرائیل کو، کہ جبرائیل اللہ کی جانب سے وسیلہ بنے نبی پر آیات لانے کے لیے، آیات قرآنی پہنچانے کے لیے. جب تنزیل قرآن کے لیے اللہ نے وسیلہ بنایا تو پروردگار جبریل کو ہی وسیلہ کیوں بنایا گیا؟ کسی اور کو وسیلہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ تو جبریل کو وسیلہ اس لیے بنایا گیا کہ جبریل ہے معصوم فرشتے. بھائی جب نزول قرآن کی بات آئی تو وسیلہ اس کو بنایا کہ جو معصوم ہے. تو جب تحفظ قرآن کی بات آئے گی تو بھی وسیلہ کسی ایسے کو بنانا پڑے گا کہ جو معصوم ہوگا. جڑیے گا اب انشاءاللہ. جب نزول قرآن کی بات ہوگی تو اللہ نے وسیلہ بنایا جبریل امین کو. اب جب نزول کے لیے اللہ نے وسیلہ بنایا تو پھر حفاظت قرآن کی ذمہ داری خداوند عالم نے کہا کہ ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب قرآن ہے اور نبی ہماری آنکھوں سے غائب ہیں. قرآن ہے معجزہ. تو اب اگر محمد نہیں ہے اور قرآن معجزہ ہے تو ماننا پڑے گا کہ نبی نے اس لیے امت کے لیے ایک پیغام میں عظیم دیا تھا کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. ہم پہلے بھی محمد ہیں، ہم اوسط بھی محمد ہیں، ہم آخر بھی محمد ہیں، ہم کل کے کل محمد ہیں. ماننا پڑے گا. جڑیے گا انشاءاللہ. بہت جلدی جلدی مطالب آپ کی سماعت کے نظر کرنے ہیں. کسی نے معصوم علیہ السلام سے پوچھا کہ ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ کے جد نے جو یہ حدیث پاک ارشاد فرمائی کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہیں، یہ کیوں نہ فرمایا کہ ہمارا اول بھی علی ہے، ہمارا اوسط بھی علی ہے، ہمارا آخر بھی علی ہے، ہم کل کے کل علی ہیں؟ تو معصوم نے فرمایا کہ یہ اس لیے نہیں فرمایا کہ جن سے غدیر کا ایک علی برداشت نہ ہوا ہو ان سے سارے علی کیسے برداشت ہو سکیں گے؟ جڑیے گا انشاءاللہ. جس آیہ کریمہ کی ابتدا قرآن مجید کے دوسرے سورے سے ہو رہی ہے اور خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. یہ حروف مقطعات ہیں. ان حروف کا علم
معانی مفہوم سوائے اہل بیت کے کسی کو خبر نہیں. توجہ کیجیے. اور ہمارا مکتب وہ واحد مکتب ہے کہ جہاں تفسیر پہ رائے نہیں کی جاتی، وہی تفسیر کی جاتی ہے جو یا تو نبی کے ذریعے سے پہنچی ہو یا آل نبی کے ذریعے سے پہنچی ہو. قرآن حکیم کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ذالک الکتاب، وہ کتاب ہے لا ریب فیہ ہے کہ جس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں. اب اس کتاب پہ اگر کوئی شک کرے گا تو کتاب کو نہیں دیکھا جائے گا، شک کرنے والے کے شجرے کو کھنگالا جائے گا. بھائی جڑیے گا میرے ساتھ، ہو جائیے گا کہ اب اگر کوئی اس کتاب پہ شک کرے تو کتاب کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ جو شک کر رہا ہے اس کے شجرے کو دیکھا جائے گا کہ اس کا شجرہ بھی صحیح ہے یا نہیں ہے. قرآن حکم پروردگار ہے لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں. ہدی للمتقین، قرآن کیا ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے. بھائی جڑیے گا، میں بارہا اپنی مجلسوں میں یہ جملہ کہتا رہا ہوں. قرآن کیا ہے؟ جلدی جلدی چلیے گا، میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ. قرآن کیا ہے؟ ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے. بھائی قرآن پیغام یہ دے رہا ہے کہ قرآن ہدایت ہے مگر سب کے لیے نہیں ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے. اب متقی کون ہوگا؟ متقی وہی ہوگا کہ جس کا امام متقی ہوگا. متقی کون؟ کہ جس کا امام متقی ہو. الحمدللہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جس امام کو امام المتقین کہتے ہیں. ہمارا امام امام المتقین ہے. یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ متقین کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں. خدا کی قسم میں بارہا یہ جملہ جو مجھے سنتے رہتے ہیں آل محمد کے صدقے سے، انہیں یہ بہت اچھے سے معلوم ہے کہ جب تک آل محمد کے ذکر اور فضیلت کے ساتھ آل محمد کا پیغام نہ دے دیا جائے اس وقت تک حق کے منبر ادا نہیں ہوتا. قرآن فرما رہا ہے متقین کون ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں. اب جو مولا علی کا چاہنے والا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نماز سے دور ہو. بھائی نماز کے بارے میں ہم نے کائنات کے حبیب سے پوچھا یا رسول اللہ یہ نماز ہے کیا؟ تو حدیث رسول سامنے آئی. پروردگار کے رسول نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز ہے مومن کی معراج. بھائی نماز ہے مومن کی معراج. اب جو مومن ہو اور امیر المومنین کے فعل پر عمل نہ کرے وہ خود کو مومن کہنے کے حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن ارشاد فرما رہا ہے. دیکھیے قرآن کی آیات کو سمجھیے. میں نے بارہا ایک جملہ عرض کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. قرآن اس وقت تک سمجھ میں نہ آئے گا کہ جب تک آل محمد کے دامن کو تھاما نہ جائے گا. کہ یہ ہمارے جملے نہیں ہیں، یہ خود سرکار ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں،
کتاب اللہ ہی اللہ کی کتاب، وَعِطْرَتِي اہل بیتی، میری عطرت میرے اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان دونوں کو تھام لیا، لن تضلوا بعدی، میرے بعد ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہونے پاؤ گے۔ اب سمجھ میں آیا بھائی، پوری دنیا میں چیک کرتے چلے جائیں، جا کے اس بات کا موازنہ کرتے چلے جائیں، اب پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی گمراہیت ملے گی، نتیجہ یہی ہوگا، یا تو قرآن کو چھوڑا گیا ہوگا یا تو اہل بیت کو چھوڑا گیا ہوگا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جہاں قرآن ہو، جہاں اہل بیت ہو، وہاں گمراہیت ہو۔ اب کہاں ہے قرآن اور اہل بیت؟ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، فرش ازا سے متمسک ہو جائیے گا، خطیب کو دیکھ لیجئے گا، ذاکر کو دیکھ لیجئے گا، وائز کو دیکھ لیجئے گا، خطبہ کو دیکھ لیجئے گا، پہلے قرآن کی آیت سنائیں گے، پھر فضیلت اہل بیت سنائیں گے، اور پتہ بتائیں گے کہ ہم ہی وہ قبیلہ ہیں کہ جن کے پاس قرآن بھی ہے، اہل بیت بھی ہیں، قرآن بھی ہے، قرآن کے ٹیچر بھی ہیں۔ جڑیے گا میرے ساتھ، ہو جائے گا۔ ہدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ کون متقین؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ خدا کی قسم، میں نے عامدن اس سورے کا اور ان آیات کا انتخاب کیا ہے آج کی مجلس کے لیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اور متقین کون ہیں؟ متقین وہ ہیں کہ جب پروردگار انہیں رزق دیتا ہے تو یہ رزق اپنے پاس نہیں رکھتے، جمع کر کر کے نہیں رکھتے، بلکہ یہ انفاق کرتے ہیں کہ جو رزق اللہ کی طرف سے ملتا ہے اسے دوسروں میں بانٹ دیتے ہیں، دوسروں میں بانٹ دیتے ہیں۔ اب آپ نہ سمجھیں گے تو پھر کون سمجھے گا کہ یہ رزق کیسے بڑھتا ہے؟ بھائی مجلسوں میں آئیں اور دیکھیں تبرک امام حسین کے نام پر اب دنیا کو یہ سمجھ میں نہیں آتا، دنیا اعتراض کرتی ہے، یہ نظریں کیسی ہیں، یہ منتیں کیسی ہیں، یہ دسترخوان کیسے ہیں، یہ کنڈے کیسے ہیں؟ بھئی یہ وہی ہیں جو قرآن میں آیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو انہیں خدا دیتا ہے اپنے پاس نہیں رکھتے، لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ ہے متقین کی علامت۔ تو کائنات کے رسول کو سمجھنا ہوگا، ذات رسالت کو سمجھنا ہوگا، سیرت سرکار ختم مرتبت کو سمجھنا ہوگا۔ خدا کی قسم، ذات رسول اہل بیت کے بنا سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ جڑیے گا میرے ساتھ، ہو جائیے گا، میں بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں۔ اب ذات رسول کو، کائنات کے حبیب کو اہل بیت کے بنا سمجھ ہی نہیں سکتے۔ کائنات کے حبیب کے بزم میں بیٹھنے والے صحابی سبت اکبر امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر امام حسن سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ رسول خدا کی اب روحیں کیسی تھی؟ جڑیے گا، میں بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ بتائیے کہ سرکار ختم مرتبت کی اب روحیں کیسی تھی؟ یہ سوال کون کر رہا ہے؟ یہ سوال وہ نہیں کر رہا کہ جس نے سرکار ختم مرتبت کی صحبت کو اختیار نہ کیا ہو۔ بھائی صحبت میں بیٹھنے والا
کائنات کے رسول کا صحابی امام حسن سے سوال کر رہا ہے کہ یہ بتائیے رسول کی اب روحیں کیسی تھی، ملی ہوئی تھی یا جدا تھی؟ ملی ہوئی تھی یا جدا تھی؟ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا اب سوال کیا ہے تو میرے چہرے کی طرف بھی دیکھ، جیسی بویں میری ہے۔ اب میرے چہرے کو دیکھ، میرے چہرے کو دیکھ، میرے چہرے کو دیکھ۔ تو بھائی سیرت تو سیرت، کائنات کے رسول کی صورت بھی بغیر اہل بیت کے سمجھ میں نہیں آ سکے گی، اہل بیت کو سمجھنا ہوگا۔ ہمارے آپ کے نویں امام امام محمد تقی علیہ السلام سے جب مناظرہ کیا ہے یحییٰ بن اقسم نے اور امام سے شکست کھائی، یہی یحییٰ بن اقسم ایک دن ایک راہ سے گزر رہا ہے، کیا دیکھا کہ نویں امام ابھی کم سنی کے عالم میں ہے اور آپ کے دست مبارک میں ایک عصا ہے۔ تو از راہ طنز یحییٰ بن اقسم نے امام سے کہا کہ ابھی تو یہ آپ کی عمر نہیں ہے کہ آپ عصا لے کے کھڑے ہوں، توجہ ہے آپ کی، ابھی تو یہ آپ کی عمر نہیں ہے کہ آپ عصا لے کے کھڑے ہوں۔ تو امام مسکرائے، یہ لفظوں کو بدل کے کہوں کہ امام کے لبہائے پر مسکراہٹ کا خطیب آ گیا اور امام نے مسکرا کے کہا کہ ہم یہ عصا ذوق کی وجہ سے نہیں استعمال کر رہے ہیں بلکہ تبرکاً استعمال کر رہے ہیں، تبرکاً استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ یہ عصا ہمارے جد رسول اللہ کا ہے۔ اب جیسے ہی یہ سنا کہ یہ عصا رسول اللہ کا ہے تو یحییٰ بن اقسم نے چاہا کہ اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائے اور عصے کو مس کرے اور مس کر کے اس ہاتھ کو چومے۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ بھائی کائنات کے رسول کے عصے کی اہمیت اتنی ہے کہ باطل نے بھی یہ چاہا کہ عصے کو ہاتھ لگا کے چومے، عصے کو ہاتھ لگا کے چومے۔ جو عصا کائنات کے رسول کے دستے مبارک میں آئے اس کی یہ اہمیت، اور جو علام کائنات کے رسول کے ہاتھوں سے تیار ہو اس کی منزلت کیا ہوگی۔ اب یہ اور بات ہے کہ علم دیکھ کے کسی کے نکاح ٹوٹ جائے، تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اتنے کچے نکاح بنواتے ہی کیوں ہیں، جو علم کو دیکھنے سے ٹوٹ جائے۔ کم سے کم اچھے مولوی سے نکاح پڑھوائیں کہ نکاح تو مضبوط رہے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یحییٰ بن اقسم نے کیا چاہا کہ ہاتھ لگائے، عصا کو چھوئے اور چھو کے اسے چومے۔ اب جیسے ہی اس نے ارادہ کیا، ہاتھ آگے بڑھایا، تو ہمارے نویں امام نے عصے کو پیچھے کیا، عصا پیچھے کیا، قبلہ عصا پیچھے کر کے امام نے اپنا دست مبارک آگے کیا اور کہا اگر چومنا چاہتا ہے تو اس عصا کو مت چوم، ہمارے دست کو چوم، ہمارے ہاتھ کو چوم۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہاتھ رسول اللہ کا گوشت ہے، یہ رسول اللہ کا گوشت ہے، یہ کائنات کے حبیب کا گوشت ہے۔ اسی لیے کائنات کے حبیب نے فرمایا لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی۔ کائنات کے حبیب کو سمجھا جائے۔ کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو ذات رسول کو سمجھنا ہوگا، ذات رسول کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، ذات اہل بیت کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قرآن بارہا پیغام دے رہا ہے
آپ اسی سورہ بقرہ کی 30ویں آیت کو جب آپ پڑھیں گے تو پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب پروردگار نے کہا، کس سے کہا؟ للملائکتی، ملائکہ سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ. ایک ایک لفظ پہ توجہ کیجیے گا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے جا رہا ہوں، میں بنانے جا رہا ہوں. نہ جانے آپ کہاں ہیں بھائی. پروردگار سورہ بقرہ کی 30ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے ملائکہ سے کہ میں بنانے جا رہا ہوں. کہاں پر؟ فی الارض، زمین پر. پروردگار کیا بنانے جا رہے ہیں؟ خلیفہ. بھائی پروردگار زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہے اور صفے ملائکہ میں اعلان ہو رہا ہے کہ میں بنانے جا رہا ہوں. بھائی یہ صرف صفے ملائکہ میں حکم ربی سنانا نہیں تھا، بلکہ تا قیامت آنے والی نسلوں کو پیغام دینا تھا کہ خلیفہ بنانے کا کام پروردگار کا ہے. خلیفہ بنانے کا کام کس کا ہے؟ پروردگار. پروردگار خلیفہ بنانے جا رہا ہے. آپ نے 30ویں آیت سورہ بقرہ کی سماعت کی. چلیے آگے چلیے. لوگوں کو اعتراض یہی ہوتا ہے نا کہ قرآن نہیں آتا، قرآن نہیں سنایا جاتا. تو بھائی اسی لیے تو ہم یہ اتنے پمفلیٹ، یہ اتنے بینر، یہ اتنے پوسٹر دیواروں پہ چسپاں کرتے ہیں، چپکا کے بتاتے ہیں کہ آؤ حسین کی مجلس فلاں گلی میں ہو رہی ہے، فلاں امام بارگاہ میں ہو رہی ہے، فلاں مکان میں ہو رہی ہے، فلاں چھت پہ ہو رہی ہے. آؤ حسین کا خیمہ سج چکا ہے. تم میں کون ہے جو حر بن کے حسین کے خیمے میں آنے کو تیار ہو جائے؟ یہ پوسٹر، یہ بینر صرف نام و نمود کی نمائش کے لیے نہیں ہے. یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ حسین کی مجلس فلاں مقام پہ ہو رہی ہے. اب کون ہے جو حر بن کے حسین کے خیمے تک جانا چاہتا ہے، حسین کے فرش اعضا تک منسلک ہونا چاہتا ہے؟ لہذا حسین ابن علی کا ذکر کائنات کے رسول نے کیا. اب قرآن نے خلیفہ بتایا کہ خلیفہ بنانے کا کام کس کا ہے؟ پروردگار کا. اب آئیے آگے چلیے قرآن مجید کی 124ویں آیت اسی سورہ بقرہ کی. ادھر پروردگار صفے ملائکہ میں آدم علیہ السلام کے خلیفہ بنانے پر ملائکہ کو پیغام دے رہا ہے کہ ہم زمین پر خلیفہ بنانے جا رہے ہیں. حضرت آدم کو خلیفہ بنایا گیا. اب ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پروردگار امتحان لے رہا ہے اور سورہ بقرہ کی 124ویں آیت میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. اور پروردگار نے امتحان لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بے کلماتن، کلمات کے ذریعے سے، چند کلمات کے ذریعے سے. میں ایک مجلس میں عرض کر چکا ہوں اشارتاً، بس اس موقع پر آپ کی توجہ کو مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کلماتن ہیں، اگر آپ خالی اس کلمات کو لفظی اعتبار سے دیکھیں، الفابیٹک انداز میں دیکھیں، تو یہ جو کلماتن، کلمات کا جو مجموعہ ہے، یہ کتنے حروف پر مشتمل ہے؟ کتنے حروف پر مشتمل ہے؟ 5. میرے اساتذہ بیٹھے ہیں، میرے لیے آسانی رہے گی. دیکھیے عربک گرامر میں جو الفابیٹس ہیں، جو حروف ہیں، وہ تمام کے تمام حروف مذکر نہیں ہیں، بلکہ بعض حروف جو ہیں وہ مؤنث بھی ہیں. اب آئیے ان کلمات کو دیکھیں. کلمات میں کتنے حروف ہیں؟ 5 حروف. کاف ہے، لام ہے، میم ہے، الف ہے، تا ہے. کاف مذکر، لام مذکر، میم مذکر،
الف مذکر، لیکن کلمات میں جو آخری تا ہے یہ تا ہے تائے تانیث۔ بھائی پروردگار نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا، اگر ہم صرف ظاہری کلمات کو دیکھیں تو کلمات میں 5 حروف ہیں جس میں 4 مذکر ہیں، 1 مؤنث ہے، جو پتہ دے رہے ہیں کہ جو امتحان ابراہیم کا ہوا وہ پنجتن کے اسما کا تھا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان کو عبور کیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ بھئی جڑیے گا، میں بہت آرام سے آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں۔ جیسے ہی امتحان میں کامیابی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو پروردگار نے فرمایا قال ہم آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانے جا رہے ہیں۔ کس نبی کو امام بنایا جا رہا ہے؟ جو رسول بھی ہے، جو نبی بھی ہے، جو اللہ کا خلیل بھی ہے۔ انی جاعلک، ہم قرار دے رہے ہیں، بنا رہے ہیں، للناس اماما، لوگوں کے لیے امام۔ ایک کمال ہے آپ کی سماعت پر، قرآن فرما رہا ہے، حکم پروردگار ہو رہا ہے کہ اے ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہے ہیں، لوگوں کے لیے امام بنا رہے ہیں، ہم بنا رہے ہیں۔ تو بس یہاں سے پتہ چلا نہ خلیفہ کسی کو بنانے کا اختیار پروردگار نے دیا، نہ امام بنانے کا اختیار۔ امام بنے گا تو من جانب اللہ بنے گا، خلیفہ بنے گا تو من جانب اللہ بنے گا۔ فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ومن ذریتی، اے پروردگار میری ذریت میں بھی یہ امامت کو قرار دے۔ پتہ چلا امامت کا عہدہ اتنا سپرلیٹو عہدہ ہے کہ نبی ہونے کے باوجود، رسول ہونے کے باوجود، اللہ کے خلیل ہونے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے پروردگار میری ذریت میں بھی داخل کر۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، ہم آپ کی ذریت میں امامت کو داخل کریں گے مگر یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا، مگر یہ عہدہ ظالموں تک نہیں جائے گا۔ اب سمجھ میں آیا، امام جس کو بنانا ہو بناؤ، مگر یہ دیکھ کے بنانا کہ قرآن کہہ رہا ہے یہ امامت کا عہدہ ظالموں تک نہیں جائے گا، ظالموں تک نہیں جائے گا۔ تو اللہ کے رسول کو سمجھنا ہوگا کہ کائنات کے حبیب نے کس طرح سے قرآن کے پیغام کو ہم تک پہنچایا۔ مولا امیر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ مولا مجھے کائنات کے رسول کی فضیلت بتائیے، کہ کائنات کے رسول کی فضیلت کتنی ہے۔ تو مولا نے ایک مرتبہ اس شخص کو دیکھا اور فرمایا کہ یہ بتا، کیا کبھی تو نے دنیا کی اشیاء کی کوانٹٹی کو گنا ہے کہ دنیا کی اشیاء کتنی ہے؟ فرمایا مولا میں کیسے گن سکتا ہوں، دنیا میں بے شمار اشیاء ہیں، بے شمار چیزیں ہیں۔ تو مولا علی نے سورہ نساء کی آیت فرمائی، تلاوت فرما کے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، متاع الدنیا قلیل، متاع الدنیا قلیل ہے۔ جب دنیا کی اشیاء کو شمار نہیں کر سکتے تو جس رسول کے بارے میں پروردگار نے فرمایا ہو انک لعلی خلق عظیم، ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کیا،
تو اس عظیم کی فضیلت کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کائنات کے رسول ہیں کہ جن کی عظمت کا اندازہ انسان نہیں کر سکتا. ہم تمام دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حسین ابن علی کی مجلس وہ مجلس ہے کہ جہاں سے پیغام اسلام کی حقانیت کو بیان کیا جاتا ہے. خطیب اکبر، یہ میرا جملہ نہیں ہے، مولانا اسماعیل دیوبندی سے بھرے مجمع میں کسی نے پوچھا کہ اے اسماعیل دیوبندی، آپ جو اتنی روانی سے فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں، ہم لوگوں میں یہ بات نہیں آتی، ہم لوگ اتنی روانی سے بیان نہیں کر پاتے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ بڑی روانی سے، بڑی تیزی سے فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں. تو اسماعیل دیوبندی ہیں حاضر جواب. تو انہوں نے فوراً کہا کہ اس کی وجہ اور کچھ نہیں، بس وجہ صرف یہ ہے کہ ہمیں فضیلت اہل بیت سنانے کے لیے اہل بیت کی فضیلت کو بنانا نہیں پڑتا. ہمیں اہل بیت کی فضیلت کو بنانا نہیں پڑتا. جو کائنات کے رسول نے اہل بیت کی فضیلت بیان کی، ہمیں صرف وہی سنانی پڑتی ہے. بھئی آپ اہل بیت کی محبت میں سبحان اللہ کہتے ہیں، ماشاءاللہ کہتے ہیں. اسماعیل دیوبندی سے کہا کہ آپ ماشاءاللہ دلیلیں بہت اچھی دیتے ہیں، کتابوں کے ریفرنس بہت اچھے دیتے ہیں، لیکن یہ جو مجمع جو آپ کی بات سن رہا ہوتا ہے، یہ اتنا پڑھا لکھا تو ہوتا نہیں، یہ اتنے ہوش مند تو ہوتے نہیں. آپ اتنے ضخیم کتابوں کے ریفرنس دے رہے ہوتے ہیں، حوالے دے رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کون سی کتابیں ہیں، لیکن بس یہ نام علی سنتے ہیں، انہیں ہوش ہوتا نہیں ہے. علی کا نام سنتے ہیں، داد و تحسین دینے لگ جاتے ہیں، نعرے لگانے لگ جاتے ہیں، ہوش میں ہوتے نہیں ہیں. تو اسماعیل دیوبندی نے کہا کہ تمہیں اب بھی شرم نہیں آئی؟ یہ بے ہوش ہوتے ہوئے بھی علی کے نام پر یکجا ہو جاتے ہیں. تم کیسے ہوش میں ہو کہ علی کے نام پہ بے ہوش پڑے ہوئے ہو؟ بھائی توجہ ہے آپ کی نہیں؟ لہذا ہم اگر ذات رسول کو، سیرت رسول کو بیان کریں گے تو صرف سیرت رسول میں ہم رسول کی زلفوں کو بیان نہیں کریں گے. توجہ کیجئے گا، ہم صرف رسول کی صورت کو بیان نہیں کریں گے، ہم صرف رسول کے پہناوے کو بیان نہیں کریں گے. بھائی ہر چیز جو کائنات کے رسول سے نسبت پا جائے وہ معتبر ہو جائے. اب جڑیے گا میرے ساتھ، ہو جائیے گا. بھائی کائنات کے رسول جس بستر پہ آرام فرمائیں وہ بستر معتبر ہو جائے. کائنات کے رسول جس چادر کو اوڑھ لیں وہ چادر معتبر ہو جائے. کائنات کے رسول جس سواری پہ سوار ہو جائیں وہ سواری معتبر ہو جائے. بھائی جنگ حنین میں کائنات کے رسول نے اپنی سواری کو کہا دل دل، بیٹھ جا بیٹھ جا، سواری بیٹھ گئی. کائنات کے رسول نے اپنے دست مبارک میں ایک مٹھی خاک اٹھائی اور دشمن کے سامنے پھینکی. یہ اسلام کی تاریخ کی دور رسول کی آخری جنگ ہے، جنگ حنین. دیکھیے 80 جنگز ہیں، 80 جنگیں ہیں حیات نبی کی، جس میں کچھ غزوات ہیں اور کچھ سرایا ہیں. نبی کے زندگی میں 80 جنگیں ہیں اور بعد نبی 3 جنگیں اور ہیں جو مولا علی مولا کائنات کے
سامنے لڑی گئی ہیں. ٹوٹل اسلام کی تاریخ میں 83 جنگ ہیں، اور اگر کربلا کی جنگ کو شامل کیا جائے تو یہ 84 جنگیں ہوتی ہیں. یہ جنگیں کہ جس میں کچھ غزوات ہیں اور کچھ سرایا ہیں. اب آپ کہیں گے کہ یہ غزوات کیا ہیں اور سرایا کیا ہے؟ غزوات وہ ہیں کہ جن جنگوں میں بنفس نفیس کائنات کے رسول خود شریک رہے ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ لہذا جنگ بدر اسلام کی سب سے پہلی جنگ، اور جنگ حنین دور حیات نبی کی سب سے آخری جنگ. اب جنگ حنین میں کائنات کے رسول نے کسی کو بھیجا کہ جائیں جنگ پہ جائیں. اب جو سالار بن کے گیا، دنیات میں اسلامیات کی کتابوں میں اسے ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. لیکن ذرا تاریخ کے آئینے میں دیکھیے کہ وہ گیا ضرور، مگر جب پلٹا ہے تو اکیلا نہیں پلٹا، بلکہ پورے لشکر کو واپس لے کے پلٹا. اب تاریخ میں جا کے نام دیکھیے گا، نہیں ہو تو 6 اور 7ویں کلاس کی دنیات اٹھا کے دیکھیے گا، سلیبس میں آپ کو نام مل جائے گا. لہذا کائنات کے رسول نے، اب سنیے، آخری انسان کہ جسے کائنات کے رسول اپنا وسیع قرار دے رہے ہیں، اپنا نمائندہ قرار دے رہے ہیں، اپنا بھائی قرار دے رہے ہیں، تو کیوں قرار دے رہے ہیں؟ سورہ برات کی چند آیتیں کائنات کے رسول نے ایک شخص کو دی کہ جائیں جا کے اس کی تلاوت کریں. اب جیسے ہی یہ آیتیں لے کے چلے تو جبریل امی آئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، حکم پروردگار یہ ہے، یا تو آپ خود ان آیات کی تلاوت کرنے جائیں یا وہ جائے جو آپ جیسا ہو. بھئی جڑیے گا، میرے ساتھ ہوئیے گا. یا رسول اللہ، یہ قرآن ہے، قرآن، یہ قرآن کی سورہ برات کی چند آیات ہیں کہ کائنات کے رسول نے کسی کو بھیجا، واپس بلا لیا، کیونکہ حکم پروردگار یہ ہے، یا تو اس آیات کی تلاوت رسول کرے یا وہ کرے جو رسول جیسا ہو. کائنات کے رسول نے مولا متقیان کو، مولا علی کو، مولا غدیر کو بلایا اور فرمایا یا علی آپ جائیے. مولا علی نے کعبے پہنچ کر ان سورے کی تلاوتوں کو، آیات کو تلاوت کیا. اب جب علی نے تلاوت کیا تو یہ جو آیتیں اللہ کے رسول نے علی کے سپرد کی، علی کو اپنا جانشین قرار دیا، علی کو اپنا وسیلہ قرار دیا، علی کو اپنا وسیع قرار دیا، تو اب اگر کسی کو علی کی عظمت بیان کرنی ہو، علی کی عظمت کو سمجھنا ہو، تو کسی علی کے چاہنے والے سے نہ پوچھنا کہ علی کی عظمت کیا ہے، بلکہ لوگوں کے امام سے پوچھنا کہ آپ کی نظر میں علی کی عظمت کیا ہے، آپ علی کے متعلق کیا کہتے ہیں. تو امام شافعی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ حب علی جنہ، علی کی محبت کیا ہے. دیکھیے لفظ جنت، اگر آپ اعراب کو دیکھیں گے تو عربک میں 3 اعراب ہیں، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے. یہ 3 عربک کے اعراب ہیں. اب امام شافعی نے کتنے خوبصورت انداز میں ان تینوں اعراب کو استعمال کیا ہے لفظ جنت پر. بھائی جڑیے گا، اگر اس لفظ جنت جیم نون تے
اگر اس پہ پیش لگا دیا جائے تو یہ ہو جائے گا جنہ. جنہ کہتے ہیں آگ سے بچانے والے کو. جنہ کسے کہتے ہیں؟ جو آگ سے بچا لے. اسی لیے تو بے خوف و خطر علی کے چاہنے والے علی کے لال کا نام لیتے ہوئے یا حسین کہتے ہوئے آگ کا ماتم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو جنہ کسے کہتے ہیں؟ آگ سے بچانے والے. اگر جیم پہ پیش ہو تو لفظ بنتا ہے جنہ، اور اگر جیم پر زبر ہو تو لفظ بنتا ہے جنہ یعنی جنت. اور اگر جیم کے نیچے زیر ہو تو لفظ بنتا ہے جنہ یعنی قوم جنات کے لیے. توجہ ہے آپ کی نہیں ہے؟ اب ذرا سا یہاں پہ رکیے گا، میں قرآن سے کچھ مدد لینا چاہتا ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ میں بار بار قرآن کی آیات اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ موٹی موٹی باتیں موٹی موٹی عقلوں تک پہنچ جائیں. اسی لیے ابھی کوئی میں نے دقیق بات آپ کی سماعت کے نظر نہیں کی، ساری عام فہم باتیں ہیں. لہذا قرآن مجید میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے انسانیت کے وجود کو جو پروردگار نے خلق کیا. اکثر آپ اس آیت پہ بڑے بڑے عشرے سن چکے ہیں، بڑی بڑی مجالس سن چکے ہیں کہ جس آیت پہ بڑے بڑے خطبہ نے اس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا اور فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو پروردگار نے جن و انس کو خلق کیا اپنی عبادت کے لیے. اب سرکار کو خلق کیا عالمین کے واسطے رحمت بنا کر. تو اب سرکار صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں. بھائی جڑیے گا، سرکار صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں بلکہ جنوں کے بھی نبی ہیں. جب سرکار انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں کے بھی نبی ہیں تو پھر انسانوں کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ بعد نبی اجماع کر کے سرکار کا وصی قرار دیں، سرکار کا خلیفہ بنائیں؟ بھائی اگر سرکار کا خلیفہ بنانا ہے تو اجماع کرنا ہوگا انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کا بھی. اب دیکھیے امام شافعی نے کیا فرمایا. امام شافعی نے فرمایا حب علی جنہ. علی کی محبت کیا ہے؟ علی کی محبت آگ سے بچانے والی ہے. حب علی جنہ قسیم النار والجنہ. علی کون ہے؟ علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. وصی مصطفیٰ حق کا. بھائی حق یہ ہے، بات ہی تمام کر دی. امام شافعی نے سمندر کو کوزے میں پرو دیا، بات ہی تمام کر دی. بھائی 1400 برس سے اس منبر سے یہی تو اعلان ہو رہا ہے وصی مصطفیٰ حق کا. حق یہ ہے کہ نبی کے وصی علی ہے. اسی لیے تو ہم اذانوں میں بھی اقرار کرتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ. بھائی اگر علی کا چاہنے والا کہے تو فتوے آ جائیں، بدعت ہے. اور اگر امام شافعی کہیں تو پھر کیا کہیے گا؟ وصی مصطفیٰ حق کا. حق یہ ہے کہ وصی مصطفیٰ ہے. امام الانس والجنہ. علی وہ ہیں جو جنوں انس کے امام ہیں. بھائی جب نبی ہیں جنوں انس کے تو وصی بھی ایسا ہونا چاہیے جو جنوں انس کا امام ہو.
وسیع بھی ایسا ہونا چاہیے جو جن و انس کا امام ہو. الحمدللہ ہم نے اس امام کو مانا ہے کہ جسے کسی مکان میں نہیں بنایا گیا بلکہ میدان میں اعلان کر کے بنایا گیا ہے. نبوت کی شرط کیا ہے؟ آپ نے کبھی توجہ کی؟ ہر نبی کی نبوت کی شرط یہ ہے کہ وہ آخری نبی کی نبوت کا اقرار کرے. اللہ نے کسی نبی کو اس وقت تک عہدہ نبوت نہیں دیا کہ جب تک آخری نبی کی نبوت کا اقرار نہ کر لیا گیا ہو. اب جملہ آپ کی سماعت کے حوالے ہے، چاہے یہاں سمجھے چاہے اپنے بستر پہ جا کے سمجھیے گا. بھائی اللہ نے 1,23,999 نبی کی نبوت پر نبی کی نبوت کے اقرار کو منحصر کیا کہ 1,23,999 نبی اس وقت نبی کہلائیں گے جب وہ نبی کی نبوت کا اعلان کریں گے، اور آخری نبی کی نبوت اس وقت کام آئے گی کہ جب علی کی ولایت کا اعلان کیا جائے گا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے رسول پہنچا دیجئے وہ پیغام. اگر وہ پیغام نہ پہنچایا تو آپ نے تبلیغ رسالت ہی نہ کی. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ نہ پہنچایا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو تبلیغ کا کوئی کام نہ کیا، تبلیغ رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا. بھائی تبلیغ رسالت میں توحید کا پیغام ہے، تبلیغ رسالت میں خدا کی وحدانیت ہے، تبلیغ رسالت میں خدا کی عبادت ہے، تبلیغ رسالت میں حقوق العباد ہے، تبلیغ رسالت میں شریعت کا پیغام ہے. اللہ حکم دے رہا ہے، اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. اب سمجھ میں آیا علی کیوں ضروری ہے؟ بھائی اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو علی تک آنا ہوگا، علی تک پہنچنا ہوگا. یہ علی کا بغض تھا کہ کربلا میں آل نبی کو بھوک اور پیاس کے عالم میں سبط پیغمبر کو اس طرح سے شہید کیا گیا. پسے پشت گردن 13 ضربوں کے ساتھ زہرا کے لال کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا.